بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں سنتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں 2 سنتیں اور 2 نفل برابر بلا ناغہ پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں اور باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے روز غسل کیا اور خوب اچھی طرح کیا اور جلدی آیا اور خطبہ میں اول وقت پہنچا، پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا، امام سے قریب ہو کر بیٹھا اور غور سے سنا اور لغو سے بچا، تو اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور قیام کے عمل کا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے ہاں تمام اعمال سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی بھی ہے کہ جو تم کسی دوسرے مسلمان کو عطا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے، وہ کپڑے کو جلا کر اس کی جلد تک پہنچ جائے، تو یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہاں حاضر ہے اسے چاہیے کہ وہ غیر موجود لوگوں تک یہ بات پہنچائے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ یہاں موجود شخص کسی ایسے شخص تک بات پہنچا دے جو اس سے زیادہ علم کی بات کو یاد رکھنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد بدکاری کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، جب اس کام سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ مرحومین کے درجات بلند کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً ایک شخص کے لیے جب جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب، میرا یہ درجہ کیسے بلند ہو گیا، کیونکہ میں نے تو اب کوئی عمل کیا ہی نہیں۔ اس شخص سے کہا جاتا ہے، تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے یہ درجہ بلند ہوا ہے۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔